اچھا، آج کے دور میں جب ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں بس راتوں رات امیر ہو جاؤں، دولت کے لیے وظائف دیکھ رہے ہیں، ایسے کوئی عمل دیکھ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا وظیفہ، اتھینٹک وظیفہ جو قرآنی آیات سے ریلیٹڈ ہو، قرآن پاک میں جس کا کوئی ذکر ہو، کوئی ایسا واقعہ جس نے واقعی اس وظیفے نے جو ہے وہ زندگی بدل دی ہو؟ یہ آپ نے صحیح کہا. ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دولت کے وظائف کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی کوئی بتا دے وہ عمل کرتے ہیں. حتیٰ کہ لوگ وہ بھی عمل کرتے ہیں کہ جو یہ مطلب یہ کہ عامل بتا دیتے ہیں جی کہ یہ پڑھ کے تکیے کے نیچے رکھ دیں، صبح 1.5 کروڑ پڑا ہوگا. لوگ اتنے سادے ہیں کہ وہ عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کا سوال ہے تو میں آپ کو اتھینٹک، یعنی ایسا کہ جس کو کوئی دنیا کا نہ کوئی عالم، نہ مفتی، نہ کوئی دوسرا جھٹلا سکے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو واقعی رزق لانے کا بنتا ہے اور بہت اعلیٰ عمل ہے. یعنی عمل سے میری مراد ہے کہ اس کا تعلق قرآنی آیات کے ساتھ ہے. کچھ تو عمل، اچھا میں نے ایسے بھی عامل دیکھے ہیں کہ جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی کالے بکرے کی سیری اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پہ بھی جو ایسا کرنے کو کہتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی کس قدر مطلب حرام ہے، اللہ معاف کرے. تو قرآن کی مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات سے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں. ایک ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر چیز کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بھی بتا دیا کہ تم لوگ قرآن پاک پہ غور کیوں نہیں کرتے. لوگوں کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ غور کرنے سے مراد کیا ہے. کیا غور سے دیکھنا ہے یا سمجھنا ہے؟ نہیں. اللہ رب العزت کی بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، ہر بندے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے. جیسے اللہ رب العزت کی جو بولنے کا سٹائل ہے وہ ہمارے سامنے قرآن پاک ہے. اللہ کا بولنے کا انداز کیا ہے، تو اس انداز سے ہی اللہ رب العزت نے خود ہی کوڈنگ بتائی ہوئی ہے قرآن پاک میں کہ اگر تمہیں چاہیے نا کہ اللہ رب العزت تمہیں رزق عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، بیٹے عطا فرمائے، کاروبار عطا فرمائے، تو تم یہ کام کرو. سمپلی بات ہے، جس نے دینا ہے وہ خود بتا رہا ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ سنی سنائی کسی عمل نے بتا دی کہ ایسی دولت آتی ہے تو یہ کریں تو وہ کریں. کبھی وہ گوشت پرندوں کو ڈلوا رہے ہوتے ہیں، کبھی مچھلیوں کو، کبھی کچھ وغیرہ وغیرہ، تو لوگ سب کرتے ہیں. میں بھی اگر یہ بتاؤں گا تو لوگ کرنا شروع کر دیں گے. کیا یہ صدقے کی قسم نہیں ہے؟ صدقے کی قسم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کتنے انسان دنیا میں بھوکے سو رہے ہیں. شروعات سب سے پہلے اپنے نیبر سے کریں. آپ کا پڑوسی اگر بھوکا سو جائے تو آپ کی کیا بخشش ہو جائے گی؟ وہ بے شک آپ کی بات ٹھیک ہے، افضل جی. ترین صدقہ وہ ہے، لیکن کیا یہ جیسے وہ پرندوں کو گوشت بانٹنا یا وہ دریا میں ڈال دینا، کیا یہ صدقے کی قسم میں نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. کتنی کائنات، کتنی مخلوق ہے جس کی انسان مدد نہیں کر رہا اور اللہ ان کو رزق عطا فرما رہا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ جیسے مدینہ منورہ میں کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں، یا مکہ المکرمہ میں بھی ایسے ہی ہے. وہ ایک اچھی بات ہے، نیکی آپ ان کو کھلاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلے کیا تاکید فرمائی ہے کہ انسانوں کی مدد کریں. تو وہ انسانوں کی جو مدد کرنے والا معاملہ ہے، وہ اگر آپ نے کھلانا ہے کسی کو، فار ایگزامپل اللہ رب العزت نے سورہ الماعون میں کیا فرمایا کہ وہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، ٹھیک ہے جی، برتنے کی چیزیں نہیں دیتے، وہ جھڑکی نہیں دینی، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن اس میں رزق کا وعدہ نہیں ہے. یہ رزق کا وعدہ کس میں ہے؟ بات تو ہماری یہ آ جاتی ہے. رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے جو مطلب بتایا ہوا ہے نا قرآن پاک کی، وہ سورہ الہود ہے جس کی آیت نمبر 52 ہے، اور سورہ نوح ہے جس کی آیات 9 سے لے کے 12 تک ہے. اس میں اللہ نے کوڈ فرما دی ہے. ان کے پڑھنے کا کوئی خاص عمل، کوئی خاص طریقہ نہیں. اس کا جو ہے نا، آپ ذرا میں اس کی ان ڈیپتھ میں لے کے جا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو یہ پسند کیوں ہے، یہ اللہ جانے، لیکن اللہ کو ایک انداز بڑا پسند ہے کہ انسان اس سے مانگتا رہے. یعنی ہر وقت اللہ سے جھولی پھیلا کے مانگتا رہے. کھانا سامنے پڑا ہو تو انسان یہ کہتا رہے کہ یا اللہ اسے میری قسمت میں کر دے، میرے نصیب میں کر دے. اللہ رب العزت کو ایک عمل بڑا پسند ہے. اب میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ سورہ الہود میں آیت نمبر 52 کا ترجمہ پیش ہے. آپ اندازہ کریں، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے. آیت نمبر 52 کا ترجمہ ہے، اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، یعنی استغفار کرو اور اس کے آگے توبہ کرو.
وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا. سبحان اللہ. دیکھیں اب اللہ رب العزت میں کچھ اور بھی چیزیں بتائی ہیں. اور گناہ گار بن کر روح گردانی نہ کرو. انسان روزانہ گناہ کرتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے, اور اللہ چاہ رہا ہے کہ تم یہ جانے بغیر کہ تم گناہ گار ہو کہ نہیں, تم مجھ سے استغفار کرو. یہ دیکھیے اس میں ایک کوڈ ملا. اب میں آپ کو اگلا کوڈ بتاتا ہوں. اب اگلا کوڈ یہ دیکھیے, سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا کچھ کلام ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کیا فرمایا یہ, اور ظاہر اور پوشیدہ میں ہر طریقے سے ان لوگوں کو سمجھاتا رہا. یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی, حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ کھل کے بھی میں ان کو بتاتا رہا اور پوشیدہ طور پر بھی چھپے لفظوں میں بھی ان کو بتاتا رہا. کیا بتاتا رہا؟ میں ان سے یہ کہتا رہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو, یعنی اپنے اللہ رب العزت سے معافی مانگو, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا یا مین برسائے گا. اب اندازہ کریں وہی الفاظ آئے کہ نہیں, پھر یہاں غور کریں, اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا. کون سا دنیا کا انسان ہے جس کو مال نہیں چاہیے, یا کون سا دنیا کا ایسا انسان ہے جس کو بیٹے بھی نہیں چاہیے؟ یہی تو انسان کی چاہت ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ تمہیں باغ عطا کرے گا. یہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. سبحان اللہ. اب یہ پوری ایک کوڈنگ ہے. اب میں آپ کو اس کی کوڈنگ سمجھاتا ہوں. کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ تم اپنے اللہ سے استغفار کرتے رہا کرو. کیا کرنا ہے؟ صرف استغفار کرتے رہا کرو, اور اللہ رب العزت تم سے یعنی بارش برسائے گا. بارش کیا ہوتی ہے؟ رحمت. یس, بارش رحمت ہوتی ہے. تو یعنی کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا. ایک تو بارش پانی والی بارش ہے نا, دوسری اس سے مراد ہوتی ہے کہ رحمتیں بھی نازل فرمائے گا. کیسی رحمتیں, اور ان سے مطلب فائدہ کیا ہوگا؟ اور پھر بارش بھی عام نہیں, لگاتار. لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ کنٹینیوس, لگاتار استعمال جو ہے اللہ رب العزت آپ پہ بارش برسائے گا. اور مال, سیدھے لفظ مال کا استعمال ہوا ہے. مال کیا ہوتا ہے؟ دولت, رزق, گھر, گاڑی, بنگلہ وغیرہ. تمہیں مال عطا فرمائے گا. اور بیٹے کو سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ بیٹوں سے طاقت ملتی ہے. انسان کے جب بیٹے ہوتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میرے بیٹے ہیں جو میری مدد کرنے والے ہیں. بیٹے بازو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اسی لیے بیٹے کو نعمت بھی کہا گیا ہے. بیٹے بازو ہوتے ہیں. اور تمہیں باغ عطا فرمائے گا. اب آج کی لینگویج میں یا آج کے دور میں اگر ہم صرف باغ کو سوچیں نا تو یہاں پر مراد باغ سے مراد وہ گارڈن ہوتا ہے. لیکن باغ ہوتا کیا ہے؟ باغ میں ہوتے ہیں درخت, ٹھیک ہے. درختوں پہ کیا لگتی ہیں؟ پھل. بہت زیادہ جب پھل لگتے ہیں تو وہ لوگ بیچتے ہیں, یعنی کہ نفع کمانے کی چیز. نفع کمانے کی چیز. یہاں پر جو باغ سے مراد اللہ رب العزت کی ہے یہاں پر وہ ہے کہ ایک کاروبار عطا فرمائے گا. تمہیں کاروبار عطا فرمائے گا جس کاروبار سے تمہیں نفع ہوتا رہے گا. اب کاروبار کو چلانے کے لیے بیٹے بھی چاہیے ہوتے ہیں تو بیٹوں کی بھی بات ہوگی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کو چلانے کے لیے یا جیسے ایک باغ کو سدا بہار ہرا رکھنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی. ٹھیک ہے, پانی دیتے رہتے ہیں, کھاد دیتے رہتے ہیں تو آپ کا باغ جو ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے, اچھے پھل دیتا ہے. اور اللہ رب العزت سورہ نوح میں یہ کیا لکھ رہے ہیں قرآن پاک میں؟ کیا اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے باغ کے لیے وہ نہریں جاری کر دے گا. یعنی کہ تمہارا کاروبار بھی سیٹ ہو جائے گا, اور اس میں نہروں سے مراد ہے کہ وہ پھر سپورٹ بھی ہوتی رہے گی کہ وہ ہمیشہ آپ کا کاروبار پھلتا پھولتا رہے. کرنا کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان ہے. اب جو آپ نے بتایا نا, انسان کو چاہیے, جو میں نے بھی کیا تھا, یہ مجھے میرے ایک دوست تھے سعودی ایئر لائن میں, وہ کام کرتے تھے. تو میرے مطلب یہ ہے کہ سیلری نہیں تھی بڑی کمپنی سے. تو مجھے اس نے کہا کہ یار شاید ایسا کرو کہ مجھے ایک سعودی نے یہ بتایا ہوا ہے تو اس سے میں ملاقات کراتا ہوں تمہاری, وہ تمہیں کچھ اور بھی بتائے گا. تو پھر ہم جمعرات کو بیٹھتے تھے تو اس سے ملاقات ہوئی. بزرگ سعودی تھا, اچھی بلی داڑھی اور بڑا خوبصورت چہرہ, نورانی سا چہرہ. تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ صبح اٹھ کر, ٹھیک ہے جی, درود پاک سے شروع کیجئے کام, اور اس کے بیچ میں آپ
فار ایگزامپل اگر آپ 10 بار استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں یا 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو کلوز کرتے ہیں دوبارہ درود پاک سے، اللہ رب العزت کی ذمہ داری پھر اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ میں نے اب اس بندے کو بہت کچھ عطا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، نہ یہ وظیفہ، نہ یہ وہ مرغیوں یا وہ سیریوں والا بکروں والا کوئی عمل ہو گیا، کتنا خوبصورت عمل۔ یعنی کہ ایسا بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، وہ دینے بھی کے لیے بیٹھ کچھ، کے ایک تسبیح بیٹھ کے استغفر اللہ استغفار کی، میں نے یقین کیجئے کہ جب یہ استغفار کرنا شروع کر دی نا، اچھا میں پہلے شروع میں کچھ دن بھول گیا، کیونکہ استغفار کرنے کی آپ کی عادت ہونی چاہیے، اتنی عادت ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو کہ گناہوں سے پاک ہیں دنیا میں، فرما رہے ہیں کہ 70 بار سے زیادہ تو میں بھی دن میں کرتا ہوں۔ اب بتائیے تو ہم کیوں نہ کریں، ہم تو ہے ہی گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے آپ 70 بار پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس بالکل ہی ٹائم نہیں ہے یا آپ چھوٹی عمر کے ہیں، آپ 10 بار، کم از کم 10 اور 70 بار استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ استغفر اللہ میں نمبر 1 آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انسان مٹی دھول وغیرہ سے آنے کے بعد جب نہاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، صاف پاک۔ جتنا آپ استغفر اللہ پڑھتے جاتے ہیں، اللہ آپ کو پاک کرتا جاتا ہے گناہوں سے، پریشانیوں سے، دل مصیبتوں سے۔ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس سے دیکھیں نا، یہ ڈپریشن کا بھی بہترین علاج ہے۔ اور اس کے بعد ایک قدرتی طور پہ جب آپ استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں نا، اچانک سے جو ہوا آپ کے منہ سے استغفر اللہ کی نکل رہی ہوتی ہے نا، وہ آپ کے گناہ آپ کے منہ سے جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، لیکن یہاں پر بات دولت اور رزق کی ہو رہی ہے، بلکہ میں دیکھیں، ہم کام اللہ نے کرنا ہوتا ہے، کوئی انسان گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن آن دا بیسس آف قرآن کریم، کیونکہ اللہ رب العزت تو آپ کو پتہ ہے انک لا تخلف المیعاد، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ اپنے وعدے سے ہٹتا ہے۔ تو اس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ استغفر اللہ کرنا شروع کر دیں، نمبر 1 آپ جنتی بھی ہوتے جائیں گے، گناہوں سے پاک بھی ہوتے جائیں گے، اچھے بھی ہوتے جائیں گے، اور اللہ رب العزت پھر اپنے ان مومن بندوں کو، کیونکہ جو پاک ہوتے جائیں گے آپ مومن ہوتے جائیں گے، اور مومنین کے ساتھ ہی تو اللہ کے سارے وعدے ہیں۔ اللہ کے وعدے گناہ گاروں کے ساتھ تو نہیں ہیں، مومنوں کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں۔ آپ مومن ہوتے گئے، آپ کا رزق بڑھتا گیا، اور یقین کریں کہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت عرصے سے مجھے جانتی ہیں کہ استغفر اللہ نے کیسے کیسے ہمیں الحمدللہ رب العالمین ہرا بھرا کر دیا اور کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ الحمدللہ۔ کاش کے ناظرین استغفر اللہ کو اپنا لیں تو یہ مجھے یوم القیامت، یعنی جب حساب ہو رہا ہوگا تو یاد کریں گے، ایک بندے نے اس طریقے سے ہمیں بتایا تھا، اور آج ہماری بخشش بھی ہوگی اور دنیا میں ہماری زندگی بھی بڑی آرام اور تسلی سے گزری۔ بے شک، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ یہ وہ آیات تھی جو ہم اکثر پڑھتے ہیں لیکن ہم ان کی گہرائی تک نہیں پہنچتے، تو آج آپ نے اس پہ روشنی ڈالی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ۔ آمین یا رب العالمین۔